إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. بیش بہا درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اسلام ہم تک مکمل پہنچا. حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد حیات، مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کئی طرح سے ہو سکتی ہے.
نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، عمرے کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، ہر قسم سے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک اہم عبادت انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا۔ اللہ نے اپنے قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے کی، اس کے بعد دوسرا سورۃ البقرہ، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کی، کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب، اور متقی لوگ کون ہیں؟ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے تین طرف اشارہ کیا، کہا کہ متقی تین قسم کے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، جو غیب کی چیزیں ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری قسم بتائی متقیوں کی، کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے قرآن کی شروعات کی اور متقیوں کے تین اوصاف بتائے، ان اوصاف میں سے تیسرا جو وصف بتایا کہ متقی کون ہے، اصل میں مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، شریعت کے بے شمار نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس آدمی کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس قوم کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جس کے 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر ایک خوشے میں 100 دانے نکلتے ہیں۔ جب ایک خوشے میں 100 دانے ہیں تو 7 خوشوں میں 700 دانے ہیں۔ تو ایک مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرے، 10 روپیہ خرچ کرے، 100 روپیہ خرچ کرے، 1000 روپیہ خرچ کرے، آپ جتنا خرچ کرتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی 700 گنا بڑھا کر دیتا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو 700 سے زیادہ جتنی تعداد ہو، ہمارے لیے وہ تعداد نہیں بتائی گئی، اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اور ثواب دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے بتایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، راتوں کی تاریکیوں میں، دن کے اجالے میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اور اسی طرح چھپا کر خرچ کرتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی نہیں جب تک بہترین مال خرچ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھتے جائیں، انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں آئیں گی، 4 پارے کی شروع کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہرگز
کسی مسلمان کا مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل کے نزدیک جو بہترین مال ہے وہ خرچ نہ کر دے۔ جیسے یہ آیت صحابہ کے درمیان عام ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے جتنا مال ہے، میرے دل کے سب سے نزدیک جو ہے مال ہے وہ میرا مدینے کا باغ ہے۔ آپ سب واقعات میں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب چاہے حضرت ابو طلحہ کے باغ میں نکل جایا کرتے تھے، وہاں جا کر جاتے، بیٹھتے، آرام کرتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مہمان نوازی کرتے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی باغ ہے میرے دل کو لگا ہوا وہ باغ یہ مال ہے، لہٰذا میں اس باغ کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقن ھذا مال رابح ھذا تجارت رابح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام بہت بہترین کام ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں میں اس باغ کو بانٹ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے سب سے بہترین مال جو ہوتا ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو بہترین مال ہے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور جو سب سے گھٹیا مال ہے اللہ کے راستے میں نکالنے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ سب سے بہترین مال اگر اللہ قبول کرتا ہے تو وہ دل کے نزدیک کا مال ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو کوئی بخیلی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بتائی ہیں، کہا کہ بخیلی نہ کرو، اگر بخیلی کرو گے تمہارے لیے مشکلیں بڑھا دی جائیں گی، تمہارے آسانی کے راستے ختم ہو جائیں گے۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بخیلی کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا یہ بخیلی کرنا تمہیں مٹا سکتا ہے۔ اللہ نے ایک آیت میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ۔ اگر تم بخیلی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مٹائے گا اور تمہارے بدلے ایسی قوم کو لے آئے گا جو تم سے اچھا خرچ کر سکتی ہے۔ اسی طرح توبہ کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اگر مال خرچ کرنا ہے تو بہترین مال خرچ کرنا ہے، اور مال خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ کے راستے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اترانا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اگر تم اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے ہمیشہ صبح میں نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے جو کوئی دنیا میں خرچ کرتا ہے اے اللہ تو اس کے لیے راستے کھول دے، جو دنیا میں بخیلی کرتا ہے اس کے راستوں کو ختم کر دے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی آج صاحب حیثیت ہیں اللہ سے ڈریں، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا چاہیے ان لوگوں پر جو بیوہ ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، مجبور ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں مساجد ہیں، ایسے راستوں میں خرچ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک جو ہے دو لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی جو صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے صبح شام۔ اس کے لیے انسان رشک کر سکتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اگر یہ مال ہو تو انشاءاللہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو ابھارا ہے، کہا حضرت
حضرت بلال سے، اے بلال انفق، تم جو ہے خرچ کرتے رہو۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم، یا ابن آدم انفق انفق علیک، تو خرچ کرتا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیتا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال جو ہے کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ میرا مال ختم ہو رہا ہے، میرا کام ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیشہ مال کو کمانا بھی ویسے ہی ہے، خرچ بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ ایک کھجور کو صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ایک آدمی حلال کمائی کمائے اور اس میں سے جو ہے ایک کھجور صدقہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو پریشان ہو جائے گا کہ میں نے تو صرف ایک کھجور کا صدقہ کیا تھا، ایک کھجور کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کھجور کو ایک پہاڑ کی شکل دے دے گا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے جو کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا وہ ہمیشہ صدقے کے سائے میں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ خوش نصیب 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں نصیب ہوں گا، ان کے 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، ایک ہاتھ سے خرچ کرے گا تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں، یہ شریعت کی ساری مثالیں بیان اسی لیے کی جاتی ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اگر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو خیر کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من اعطى واتقى، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو کوئی اللہ کے راستے میں دینے سے بخیلی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی کرتا ہے، اس کے مال کو ختم کر دیا جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں ہمیشہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ مال خرچ کرنے والا مالدار ہو۔ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو سنے ہوں گے۔ صحابہ جو ہے چند کھجوروں کو جو ہے کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ان کھجوروں کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے۔ وہ پیش کرنا اگر آپ سچے دل سے، صدق نیت سے اگر وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ آپ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت خرچ کم کر رہا ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے۔ جتنی آپ کی استطاعت ہو اتنا جو ہے آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے کئی فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے آبیاری کریں گے اور خیر کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مال جو ہے انسان کو دوزخ تک لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج یہ مال ہی ہے جو انسان کو موت سے بھٹکا رہا ہے، آخرت سے بھٹکا رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ مال ہمارے لیے تزکیہ نفس کا سامان بنے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، اے نبی آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقات لیجئے، اس سے کیا ہوگا؟ ان کا مال پاک ہوگا، ان کا نفس پاک ہوگا۔ اگر انسان جو ہے اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے تو حلال کمانے کی جو
جو ہے عادت لگ جائے گی، حرام کمائی سے جو ہے ناتا ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حلال کمائی کی طرف جو ہے راغب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ کے راستے میں دیے گئے صدقات کو ہمیشہ بڑھاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں ہمیشہ دیجئے جتنی استطاعت ہو۔ اسی طرح صدقہ دینے سے گناہ پاک ہوتے ہیں۔ انسان گناہ صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں آپ کو کیسے دھو دیتی ہیں، جیسے نہر میں ایک آدمی 5 مرتبہ نہانے کے برابر اگر کوئی نماز جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جیسے آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، تو صدقہ دینے سے بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی آپ کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قبر میں جو ہے قبر کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، برے کاموں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کیا ہے، ایک اہم جو ہے چیز ہے، جو واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشانوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ جو ہے سارے مکے والوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور پوچھا اگر میں کوئی بات آپ سے کہوں کہ آپ قبول کریں گے؟ تو سارے مکے والوں نے کہا اے محمد، تم تو سب کے لیے خرچ کرتے ہو، سب کا خیال رکھتے ہو اور ہمارے لیے امانت دار ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت سے پہلے بھی انفاق کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو غریبوں کی جو ہے مدد کرتے ہیں، یتیموں کو مدد کرتے ہیں اور اسی طرح بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے خرچ کیا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد جو ہے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے نبی آپ مجھے کچھ بکریاں دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان، وادیوں کے درمیان جتنے بکرے تھے سارے دے دیے۔ دوڑتا ہوا، خوش ہوتا ہوا اپنے جو ہے قبیلے کے اندر گیا، کہا کہ اللہ کی قسم اے قبیلے والو، تم محمد پر ایمان لا لو، وہ ایسے خرچ کرتا ہے گویا اسے فخر و فاقے کا ڈر ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق تھا۔ جب رمضان آ جاتا صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان بھی یہی دوڑ ہوتی کہ کون جو ہے انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا انفاق کا، میرے پاس جو ہے پیسے تھی، رقم تھی، میں جو ہے خوش ہو گیا، اب موقع ہے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ گھر گئے اور اپنے آدھے مال کو لے کر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کو دیکھا ان سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے سارا گھر کا مال جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ کہا کہ میں جتنا گھر میں مال تھا سارا لے کر آیا ہوں، میرے اللہ اور نبی صرف میرے گھر میں ہیں، یعنی ان کا ذکر میرے گھر میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا صحابہ کے درمیان بھی انفاق فی سبیل اللہ بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں، ان کا لقب ہی عثمان غنی رکھا گیا۔ کیوں؟ جب بھی اسلام کو تنگی تھی، مشکل تھی، ضرورت ہونی تھی، حضرت
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے، جب بھی جنگوں کی ضرورت پڑتی، پیسے کی ضرورت پڑتی تو ہمیشہ آگے ہوتے۔ جب تبوک کا موقع ہے، گرمی کا موقع ہے، 50 پر 5 ڈگری گرمی ہے اور کھجور پکنے کا وقت ہے، لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کو نکلنا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور 1000 جو ہے دینار اپنے ایک دستی میں لپٹا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے حاضر کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کا جو ہے استقبال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انفاق تھا۔ اور اسی طرح جب مدینے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی، پانی کی تنگی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہاں جو ہے کنواں کھود دے، کنواں جو ہے خرید لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب کا مستحق ہوگا اور جنت میں اس کے لیے جو ہے بہت اجر و ثواب ہے۔ تو فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے اور جو ہے کنویں کو خرید لیا۔ اور اسی طرح تبوک کے موقع پر جب نکلنے کا موقع آیا تو 3000 اونٹ جو ہے اپنے سارے سامان کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے انہوں نے خرچ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی انفاق میں بہت آگے ہوتے۔ آپ جو ہے جتنے بھی سلف صالحین ہیں، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں چاہے جتنی پریشانیاں ہوں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا تو اللہ کے راستے میں دل کھول کر جو ہے خرچ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ باتوں کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے ریاکاری نہ ہو۔ اکثر کیا کرتے ہیں لوگ عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، حج جاتے ہوئے اور جو ہے مختلف عبادتیں کرتے ہوئے ان کے دل میں ریاکاری آتی ہے، فوراً جو ہے پیسے دیے کیا کیے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ یہ ریاکاری نہ ہے، اگر ریاکاری آ جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جس کا خیال کرنا ہے انفاق کرتے ہوئے کہ احسان جتانا نہیں ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں انفاق کرنے کے بعد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد، کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد، جب کبھی مشکل کا موقع آتا ہے فوراً احسان جتلانے لگتے ہیں۔ ایسا احسان جتلانا یاد رکھے ہمارے اعمال کو خراب کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم جو ہے اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، دے کر احسان جتلا کر۔ لہٰذا دینے کے بعد کبھی بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اور اسی طرح صدقہ جو ہے یہ بات کا بھی خیال رکھے، جب آپ انفاق کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، کبھی بھی پھر اس کے لوٹنے کی امید نہ رکھیں۔ بعض لوگ جو ہے دینے کے بعد جو ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ جیسے کتا خے کرتا ہے اسی خے کو چاٹتا ہے، اسی طرح وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد پھر اس مال کو لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت جو ہے ان ساری آیتیں، ان ساری احادیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، انفاق کا یہ موضوع آج اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ مسجد کی تعمیر ہے۔ مسجد کی تعمیر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گھر، مسجد وہ گھر ہے جہاں پر 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مسجد وہ گھر ہے جہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ مسجد وہ گھر ہے جہاں پر تقرب الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ مسجد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ مساجد کو تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کرنے والے کافر نہیں ہوتے، منافق نہیں ہوتے، مسجد کی تعمیر کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مساجد اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ان مساجد میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ مساجد سے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ذمہ دار ہوں، چاہے وہ مساجد کے مصلی ہوں، چاہے وہ مساجد کے امام ہوں، چاہے وہ مساجد کے خرچ کرنے والے ہوں، مساجد کی ذمہ داری اٹھانے والے ہوں یا مؤذنین ہوں، سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت مقبول ہیں، سب کی
فضیلتیں ہیں. اللہ اکبر. مساجد سے لگاؤ اتنی فضیلت کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. اگر کوئی مسجد سے لگا ہوا آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. تو مساجد کی تعمیر کرنا, مساجد سے جڑے ہونا, یہاں تک کہ مسجد کے جو ٹوائلٹس ہیں اس کو دھونے والے کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہے, کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں. لہٰذا کبھی بھی مسجد کی تعمیر ہو یا مساجد سے کسی بھی لگاؤ کا کام ہو, کبھی بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے. لہٰذا مساجد کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں اگر سب سے محبوب کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے, اور سب سے بری اگر کوئی جگہ اللہ کو لگتی ہے تو بازار ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا بہت فضیلت کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جو کوئی اس زمین پر اللہ کی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, من بنا للہ مسجدا قدر مخفض قطات بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. کوئی زمین پر اللہ کی مسجد تعمیر کرتا ہے اگرچہ کہ وہ مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے محل تعمیر کرتا ہے. تو اسی طرح دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ 7 لوگ عرش کے سائے میں جو ہے جگہ لیں گے قیامت کے دن, ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد. وہ آدمی جس کا قلب, جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہو. لہٰذا یہ فضیلتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث کے مطابق مساجد کی تعمیر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو تعمیر کرو اور مساجد کو پاک رکھو, صاف رکھو. لہٰذا مساجد کو تعمیر کرنا ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ شہر ٹمکور میں 4 مسجدیں ہیں. عیدگاہ مسجد ہے. عیدگاہ مسجد تقریباً 9 سال سے عارضی مسجد تھی. الحمدللہ جو ہے ذمہ داروں نے اس مسجد کو جو ہے شہید کر کے جو ہے ڈیمالش کر کے پھر نئی مسجد جو ہے بننے کا جو ہے ارادہ کیا. الحمدللہ کام بھی چل رہا ہے. تقریباً جو ہے 60 لاکھ جو ہے اس کی لاگت ہے. تقریباً 7 لاکھ جو ہے جمع ہو چکے ہیں. 50 پر 3 لاکھ کی سخت ضرورت ہے. آپ تمام اہل خیر حضرات سے جو مساجد کی تعمیر ہوتی ہے اور مساجد کو چلایا ہی جاتا ہے مسلمانوں سے, ایمان والوں سے. لہٰذا ہم آپ کے پاس اپیل لے کر آئے ہیں. لہٰذا آپ سب سے یہ التماس ہے, یہ تمنا ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لہٰذا یہ ہماری یہ مسجدیں جو ہے اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے توحید کی بنیاد پر رکھی جاتی ہیں. ہمیشہ الحمدللہ ہماری مساجد سے چاہے فجر ہو چاہے عشاء ہو قال اللہ قال الرسول کا درس دیا جاتا ہے. ایسی مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے, بہت بڑا ثواب کا کام ہے. آپ کو بھی جو ہے ثواب مل سکتا ہے اگر آپ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. ہم آپ کے پاس آئے ہیں. لہٰذا اس مسجد کی تعمیر کے لیے جتنا ہو سکے, جتنی استطاعت ہو, آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں. چاہے جو ہے سیمنٹ کی شکل میں آپ پیسے لکھائیں یا جو ہے کھمبی کی شکل میں لکھائیں یا جلی کی شکل میں, جس طرح بھی آپ جو ہے پیسے جو ہے دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کا ارادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہے. آپ کے ارادے اور اللہ کے درمیان کوئی آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اجر اور ثواب کا مالک ہے, وہی اجر دے گا. لہٰذا اس مسجد کی جو ہے ذمہ داری کے لیے آپ جو ہے ارادہ کریں اور جو ہے اس میں حصہ زیادہ سے زیادہ لیں. اور میں آخر میں اپنے ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. میں فراغ راہ ہوں, مجھے شوق سے جلانا. یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.